اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جلنے جلانے کا سلسلہ زیادہ ہے، نجی تقریبات میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا۔ نجی تقریبات میں یعنی خاندانی تقریبات میں اور خاندانوں کے درمیان اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کپڑے اچھے سے اچھے پہننے کی اگر یہ نیت ہوتی کہ دوسرے کی خوشی میں ہم شریک ہوں اور وہ ہمیں اچھا لباس پہنے ہوئے دیکھ کر اس کی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے تو بہت اچھا امر تھا، اور ہمارے آباء و اجداد میں یہی تھا۔ وہ اچھا پہنتے تھے اس لیے نہیں کہ دوسرے کو نیچا دکھا سکیں، بلکہ اس لیے کہ اچھا پہنے تاکہ دوسرے کی خوشی میں ہم شریک ہوں۔ الحمدللہ ہمارے دوست محمد سراج کی ازدواجی زندگی میں حصول برکت کے لیے الحمدللہ یہ محفل سجی ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں، ان کی اہلیہ کو اور ان سے متعلقہ دونوں خاندانوں کو رحمت برکتیں اور دونوں جہانوں کی سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ اگرچہ یہ بات ضروری ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ماحول کا سازگار ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ ماحول ہمارے ساتھ نہیں دے گا، لیکن انشاءاللہ اگر آپ میں سے چند احباب متوجہ رہے تو مکمل نہ صحیح جزوی الحمدللہ مقصد حاصل ہوگا۔ بیان کوئی زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، بہت مختصر وقت تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے انشاءاللہ آپ کی توجہات اور سماعتیں اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے میں استدعا کروں گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ جو چیزیں ہمارے خاندانوں سے اور ہمارے خانوادوں سے جو چیزیں مفقود ہو رہی ہیں، ان میں سر فہرست یہ ہے کہ اب خاندانوں میں باہمی حقیقی الفتیں نہیں ہیں، رکھ رکھاؤ زیادہ ہے، تصنع اور بناوٹ زیادہ ہے، اور جو چیز فیل نہیں ہوتی اس کو فیل کرانا زیادہ ہے۔ یعنی خوشی نہ بھی ہو تو ہم اپنے چہرے سے اور اپنے لباس سے، اپنے ظاہری حلیے سے یہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں آپ کی اس خوشی میں شریک ہوں، حالانکہ بظاہر ہم اس خوشی اور مسرت میں دل کی گہرائیوں سے شریک نہیں ہوتے۔ گزرتے وقت کے ساتھ خاندانوں میں حقیقی الفتوں اور محبتوں کی حقیقت ختم ہو گئی ہے۔ اس کی بنیادی طور پر 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تصنع اور بناوٹ زیادہ ہو گئی ہے، حالانکہ ہمارے بزرگوں میں اور آباء و اجداد میں یہ صورتحال نہیں تھی۔ ان میں تصنع نہیں تھی، ان میں بناوٹ نہیں تھی، ان میں تکلف نہیں تھا، بلکہ جو تھا سچا تھا۔ ان کا پہناوا بھی سچا تھا، ان کی بات بھی سچی تھی، ان کا مبارکباد دینا بھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ تھا، اور ایسے ہی مبارکباد وصول کرنا بھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ تھا۔ تکلف، بناوٹ کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک حقیقی محبتیں خاندانوں میں وہ ایک خواب اور سراب ہی رہیں گی۔ خواب کو سچا کرنے کے لیے کچھ حقائق کو ماننا اور تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تکلف اور بناوٹ کو ترک کرنا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بالخصوص خواتین اگر اس طرف توجہ دیں تو بہت اچھا ہے، کہ رسم و رواج بڑھ گئے ہیں۔ رسم و رواج کا، رسوم و رواج کا بڑھ جانا یہ ایک بہت قابل تشویش امر ہے۔ منگنی سے لے کر وعدہ نکاح، منگنی سے لے کر بلکہ اس سے پہلے ہی لین دین اور رسوم و رواج کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اور مختلف خاندانوں کے رسم و رواج کے اعتبار سے یا تو دلہا والے یا تو دلہن والے
ایک नागहानी बार के नीचे आ जाते हैं और बोझल होते हैं। इज़्ज़वाजी ज़िंदगी और इज़्ज़वाजी रिश्तों की बात होने लगती है तो पहले पहल सरबराहों को ये मुश्किल दरपेश आती है कि माली वसाइल कैसे इकट्ठे होंगे। इस कदर वसाइल को मुहैया करना ये एक बहुत मुश्किल अमर हो जाता है। जहाँ रस्म और रिवाज ज़्यादा हैं वहीं शादी ब्याह के मामलात एक बोझ बन कर रह गए हैं। हालांकि पहले ऐसे नहीं था। अपने आबा व अजदाद को हम अगर देखें और अपने आबा व अजदाद से दादा दादी नाना नानी इनके पास बैठकर पूछें कि आपके वक्तों में शादी कैसी होती थी और तकरीबात कैसे हुआ करती थीं, तो जो वो सादगी की दास्तानें सुनाते हैं वो लगता है कि सिर्फ किताबों की हद तक रह गई हैं, ये किस्से और कहानियों की हद तक रह गई हैं। हक़ाइक़ और दुनियावी ज़िंदगी में उसका दूर दूर तक कोई सुराग नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ रस्म और रिवाज ज़्यादा है, रसूम और रिवाज की कसरत है। बिलखुसूस ख़वातीन इस मझधार में बहुत फंस चुकी हैं और फंसती चली आ रही हैं और अपने शोहरों को और मर्दों को उन्होंने इसमें फंसा दिया है। तो दूसरी बात यह है कि रस्म और रिवाज को ख़त्म होना चाहिए। इसका क्या तरीका है और इसके बारे में कैसे इक़दामात किए जाएंगे वो एक तफसील तलब मामला है। बहरहाल ये एक दूसरा बड़ा मसला है ख़ानदानों में बाहमी हकीकी मोहब्बत के न होने का। चार बातों में से तीसरी बात जो ख़ानदानों में मोहब्बत को एक दीमक की तरह चाट रही है वो ये है कि तहाइफ और हदाया में, गिफ्ट्स के लेन देन में हम अपनी हैसियत को नहीं देखते और न तोहफ़ा वसूल करने में दूसरे की हैसियत को खातिर में लाते हैं। यानी हम किसी की तकरीब में जाएं, शादी में जाएं या दीगर महफिल में जाएं तो पहले तो हमें ये सोचना होता है कि लिफाफे में कितने पैसे मैं रखूं। पहले तो वो एक तकलीफ़ और परेशानी दिमाग पर आती है। जिनके वसाइल बहुत महदूद हैं उनके लिए शादियों और तकरीबात के महीने बड़े मुश्किलात लेकर आते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि तोहफ़े तहाइफ में दोनों तरफ ख्याल रखा जाए। अगर हम तोहफ़ा ले रहे हैं तो सामने वाले की हैसियत का ख्याल रखें। अगर वो तोहफ़ा अपनी हैसियत से बढ़कर दे तो उससे माजरत करें और उससे कहें कि अपनी हैसियत के मुताबिक दो, अपने आप पर बोझ न बनो और न ही मुझ पर बोझ बनो। और ऐसे ही जब हम तोहफ़ा दें तो भी अपनी हैसियत को लाजमी देखें। स्टेटस की बात की जाती है, स्टेटस की कोई हैसियत नहीं है, असल इंसान की शख्सियत होनी चाहिए। अगर आपकी शख्सियत में मोहब्बत सच्ची है तो आपका वही सबसे बड़ा कीमती तोहफ़ा है। और अगर किरदार में सच्चाई नहीं और मोहब्बत में और ताल्लुक़ में सच्चाई नहीं है तो कीमती तोहफ़ा भी एक झूठ है, एक फ़रेब है जो हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लिहाजा तहाइफ में लेन देन का मामला ये अपनी हैसियत के मुताबिक होना चाहिए, हैसियत से बढ़कर नहीं होना चाहिए। और चौथी और आखिरी बात यह है कि जलने जलाने का सिलसिला ज़्यादा है। निजी तकरीबात में सिवाय इसके कुछ नहीं होता। निजी तकरीबात में यानी ख़ानदानी तकरीबात में और ख़ानदानों के दरमियान इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कपड़े अच्छे से अच्छे पहनने की अगर ये नीयत होती कि दूसरे की खुशी में हम शरीक हों और वो हमें अच्छा लिबास पहने हुए देखकर उसकी खुशियों में इजाफ़ा हो जाए तो बहुत अच्छा अमर था। और हमारे आबा व अजदाद में यही था। वो अच्छा पहनते थे इसलिए नहीं कि दूसरे को नीचा दिखा सकें, बल्कि इसलिए कि अच्छा पहने ताकि दूसरे की खुशी में हम शरीक हों। अब ऐसा नहीं है। अब लिबास लेते वक्त ही नीयत यही कार फरमा होती है कि अच्छा लिबास हो, अच्छा अंदाज हो, अच्छा तरीका हो ताकि दूसरे को मैं कम हैसियत बता सकूं और अपनी हैसियत उजागर कर सकूं। तो मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है
آج ہم بات کرتے ہیں کہ خاندانوں میں محبتیں نہیں ہیں، خاندانوں میں حقیقی الفتیں نہیں ہیں۔ دو لمحے بیٹھ کر بھی پہلے کے وقتوں میں دو لمحے بیٹھنے کی مٹھاس زندگی بھر محسوس ہوتی تھی۔ دو لمحے بیٹھنے کی مٹھاس زندگی بھر محسوس ہوتی تھی۔ اولیاء اللہ اور صلحاء کی مجلسوں میں، ان کی محافل میں، ان کی سنگتوں میں چونکہ سچائی تھی، لہٰذا لمحہ بھر کے لیے اگر کوئی خواجہ مجدد الفسانی کی سنگت میں بیٹھ گیا تو اس کو زندگی بھر یاد رہا۔ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دو لمحوں کے لیے بس دو بول سنے تو وہ زندگی بھر ان کی مٹھاس یاد رہی۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اگر کوئی شخص دور دراز سے آیا، کوئی شناسائی نہیں تھی، کوئی پہلے سے تعارف اور شناخت نہیں تھی، بس دو لمحوں بیٹھا اور آپ کی دعا لی، آپ کے چند لفظ سنے تو وہ زندگی بھر ان کی مٹھاس اور شیرینی دل میں محسوس ہوتی رہی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولتے تھے، وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کی آواز بہت زیادہ دلوں کو دہلا دینے والی تھی، وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں سچائی تھی، لہذا دو لمحوں کی سنگت بھی بہت اچھی لگتی تھی اور یاد رہتی تھی، اور وہ دو بول بھی یاد رہتے تھے۔ تو ہمارے آباء و اجداد کے تعلق میں سچائی تھی، ہمارے ہاں تعلق میں سچائی نہیں ہے۔ ہم بولتے بھی بتکلف ہیں، ہم سنتے بھی بتکلف ہیں، ہمارا بیٹھنا اٹھنا بھی بتکلف ہے، یعنی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم سب کچھ دکھا کر کرتے ہیں، جبکہ پرانے بزرگوں میں، ہمارے آباء و اجداد میں ایسا نہیں تھا۔ ان کے ہاں پہلے سے کوئی چیز منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، بس سچائی ہوتی تھی تو سب کچھ خود بخود اچھا ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو بنیاد سچائی ہے، اگر سچائی ہو رشتوں میں تو رشتوں کی محبت واپس پلٹ سکتی ہے، اگر تعلق میں خلوص ہو تو تعلق اپنی حقیقی الفتوں کا بھولا ہوا سبق ہمیں دوبارہ یاد کرا سکتا ہے، اور ایسے ہی اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات میں بجائے اپنا اسٹیٹس دکھانے کے، اپنی دل کی محبت ظاہر کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق چیز دیں اور دوسرے کی حیثیت کے مطابق چیز وصول کریں تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، بالخصوص ہمارے سراج بھائی، ان کے بہن بھائی، ان کے جتنے رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حقیقی الفتوں کے قیمتی موتی عطا فرمائے اور حسب دستور ان کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ 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 وفاداری انسان کا در امتیاز ہے۔ وفادار یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، یہ ہم درس کا خلاصہ آپ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، اور حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا